بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اکرام، آج ہم اسلام کے ایک عظیم، بے مثال اور ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعہ معراج مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زمین و آسمان کے فاصلے مٹ گئے، بندہ رب کے قریب ہوا اور انسانیت کو عظیم ترین تحفہ نماز عطا کیا گیا۔ معراج کیا ہے؟ معراج عربی لفظ عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بلندی کی طرف جانا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سورہ بنی اسرائیل۔ معراج کا وقت، پس منظر۔ معراج اس وقت ہوئی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا۔ چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، طائف میں پتھر مارے گئے تھے، دل غموں سے بوجھل تھا۔ یہ سال عام الحزن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غموں کے بدلے عزت، قربت اور تسلی عطا فرمائی۔ سبق: جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معراج عطا کرتا ہے۔ براق کا سفر: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، بجلی کی طرح تیز، جہاں نظر پڑتی قدم وہیں پہنچتا۔ جبریل امین ساتھ تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع کیا گیا۔ انبیاء کی امامت: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کو آپ نے نماز پڑھائی، اور یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ آسمانوں کا سفر: ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، تیسرا حضرت یوسف، چوتھا حضرت ادریس، پانچواں حضرت ہارون، چھٹا حضرت موسیٰ اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سدرۃ المنتہا: یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتے بھی آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ یہ مقام قرب الہی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ معراج شریف کے تحفے: اللہ تعالیٰ نے 3 عظیم تحفے عطا فرمائے تھے۔ پہلا تحفہ ہے نماز۔ پہلے 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5 ہو گئی، ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ نماز مومن کی معراج ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ دوسرا تحفہ ایمان، مغفرت اور دعا کا یہ خزانہ ہے۔ تیسرا تحفہ امت کی مغفرت، شرک کے علاوہ بڑے گناہوں کی معافی کی خوشخبری۔ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی اور بیداری میں ہوئی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عبدہ یا عبدہ فرمایا ہے، جسم اور روح دونوں۔ اگر خواب ہوتا تو کفار اعتراض نہ کرتے۔ معراج کے عملی اسباق: نماز کو معمولی نہ سمجھیں، مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ ایمان کا امتحان: جب
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، کفار نے مذاق اڑایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص تھے کہ جنہوں نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اسی دن آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ اختتامی دعا: اے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمیں معراج کے پیغام کو سمجھنے والا بنا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین یا رب العالمین۔